واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے کیا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی مادہ اللہ کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ ان ذلك على اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان کی نسل کو پانی کی بوند سے بنایا، پھر تمہیں مرد و عورت دو جوڑے بنایا۔ اس کے بعد کمال علم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کی تخلیق سے پہلے بلکہ بعد کے بھی تمام حالات سے خبردار ہے۔ پھر اپنے ارادے کے نفاذ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی قادر، عالم اور ارادے والا ہے اور بتوں میں قدرت، علم اور ارادہ کچھ بھی نہیں، تو وہ عبادت کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس میں اشارہ کی تفسیر میں ایک احتمال یہ ہے کہ مٹی سے انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مادہ کے حاملہ ہونے اور بچہ جننے کے حالات سے خبردار ہونا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی کو زیادہ یا کم عمر دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ نیز اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ بے شک عمل اور عمر کو لکھ دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اور حقیقتاً ساری ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہیں۔ وما يستوي البحران، اور دونوں سمندر برابر نہیں۔ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، یہ میٹھا خوب میٹھا ہے، اس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے۔ ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھاری اور میٹھے سمندر بعض فوائد میں گرچہ یکساں ہیں، لیکن پانی ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں، کیونکہ پانی سے جو اصل مقصود ہے اس میں یہ مختلف ہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر انسان ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں، اگرچہ بعض صفات جیسے شجاعت اور سخاوت میں یکساں ہو، کیونکہ یہ دونوں ایک عظیم خاصیت میں مختلف ہیں، اور وہ عظیم خاصیت یہ ہے کہ مومن اپنی اصل یعنی اسلام پر قائم ہے، جبکہ کافر اس پر قائم نہیں۔ اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر سے حاصل ہونے والے فوائد بیان فرمائے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کھاری اور میٹھے دونوں سمندروں میں سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دریا میں چلتے ہوئے پانی کو چیرتے ہوئے دیکھو گے، اور وہ ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں۔ تمہارے لیے سمندر کی یہ تسخیر اس لیے ہے تاکہ تم تجارتوں میں نفع حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔